اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ یہ ماہ محرم کے حوالے سے ایک کلپ بنایا تھا کہ محرم میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو چونکہ اس میں ماتم کا مسئلہ جو ہے یہ ذرا تفصیلی تھا تو اس لیے اس پر ایک مختصر سی مستقل کلپ بنانے کا ارادہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے شہید کیا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ یا اللہ کیسے زندہ ہے؟ ہم تو دیکھ رہے کہ ان کی تدفین ہو رہی ہے، ان کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، ان کی بیوی بیوہ بن رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس چیز کا احساس اور شعور نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں زندہ ہے تو زندہ مان لو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آزمائش آئے گی دین کے معاملے میں تم پر خوف بھی آئے گا لیکن تم نے ڈٹے رہنا ہے، بھوک اور پیاس بھی آ سکتی ہے تمہیں ڈٹے رہنا ہے، جانی مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے اس پر تمہیں ڈٹے رہنا ہے، لیکن اس ڈٹنے پر کیا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اس پر صبر کرے قائم رہے اور اللہ کے دین کی پھر بھی ان تمام مشکل حالات میں مدد اور نصرت کرے، فرمایا انہیں بشارت دو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صابرین کون ہیں؟ فرمایا جب انہیں کوئی مصیبت اور تکلیف کی بات پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں اور سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان تک مت کرنا ان کے اوپر مردوں کا، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہے اللہ کے ہاں سے انہیں روزی ملتی ہے، اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ اپنے اس عمل پر خوش ہے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ اور وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ ہمارے پیچھے جو اہل و عیال رہتے ہیں ان کو بھی ہمارے اس نعمتوں کا پتہ چل جائے تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں اپنی قربانی دیں اور اس سے دریغ نہ کریں۔ دیکھیے شہادت کسے کہتے ہیں؟ شہادت وہ رتبہ ہے کہ اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے دین کی بلندی کے خاطر وہ لوگ جو اللہ کے دین کی بلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں اور اس میں اپنا دنیاوی کوئی مفاد نہیں ہوتا اور اس کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبوت سے بڑھ کر کیا مقام ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری تو خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، یعنی بار بار نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شہادت کی تمنا فرمائی۔ اور آخری بات کیا فرمایا آخر میں میرا خاتمہ اسی قتل اور اسی شہادت پر ہو۔ تو جس رتبے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اتنی بڑی خواہش ظاہر فرمائی ہے تو ایک عام امتی کے لیے وہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر شہادت کا رتبہ تو وہ رتبہ ہے، فرمایا کہ اس دن اس کو تاج پہنایا جاتا ہے جنتی والا،
تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر منایا بھی جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم تاج پوشی منایا جائے، مگر یوم تاج پوشی کے بجائے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب مصیبت آئے تو صبر کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، یہاں ہم لوگ یہ ہے کہ ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر ہمارے سنی بھائی بھی اس میں بڑے ذوق سے شریک ہوتے ہیں، بلکہ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے محلے سے ایسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ 10 محرم کو عاشوراء والے دن یہ جو سبزیوں والے ٹھیلے والے ٹین ڈبے والے جو لوگ ہیں یہ ننگے پاؤں یہاں سے ٹاور تک جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ذوالجناح کی زیارت کے لیے، گھوڑے کی زیارت کے لیے۔ ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جس کا جو مذہب ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہے اور وہ زندہ ہے، لیکن اگر کوئی مر بھی جائے نا، شہید نہ ہو، مر بھی جائے تو بھی حکم یہ ہے کہ صابرین، صبر کرو اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ اب کہاں وہ رتبہ؟ ایک تو ایک عام آدمی کی شہادت ہے، پھر دوسری شہادت ہے اس شخص کی جو نواسہ رسول ہے، جو صحابی رسول ہے، جو اہل بیت میں سے ہے، جو سیدہ شباب اہل الجنہ میں سے ہے، جو جنت کے سرداروں کے، جنت کے جوانوں کے سرداروں میں سے ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اس میں ماتم کا کیا تک بنتا۔ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے غیر اختیاری طور پر انسان کا رونا، اسے ماتم نہیں کہتے، اسے نوحہ نہیں کہتے۔ نوحہ تکلف کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی وہ غیر اختیاری نہیں ہوتا، اختیاری طور پر ہوتا ہے۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ماتم کرتے یہ ساری اختیاری چیزیں ہیں، کسی کو نہ رونا آ رہا ہے نہ کسی کو پیٹنا آ رہا ہے، بس ایک رسم ہے، اس رسم کو پورا کرنے کے لیے ان ذاکرین حضرات ان کو بٹا دیتے ہیں اور ہم لوگ بھی اس میں رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت نے تو صبر کی تلقین فرمائی ہے، مگر یہاں تو صبر کے بجائے کہانی کچھ اور طرف جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں ایک دوست ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک بھائی امریکہ سے آئے تھے، تو ان کے ساتھ امریکہ سے ایک انگریز آیا تھا۔ تو وہ انگریز جب آیا تو وہ 10 محرم کا موقع تھا۔ 10 محرم کے موقع پہ انگریز آیا اور اس نے دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں اس دن نواسہ رسول شہید ہوا۔ تو انہوں نے کہا کب شہید ہوا؟ کہنے لگے اس کے تو 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ تو وہ انگریز کہنے لگے کیا ان کو آج پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا یا وہ شہید ہو گئے؟ انہوں نے کہا نہیں پتہ تو پہلے چلے، لیکن یہ ہر سال ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا مذہب ہے کہ جس کو سمجھنے سے انگریز بھی قاصر ہے کہ 1400 سال پہلے والی شہادت کے اوپر یہ آج بھی رو رہے ہیں۔ یہ انسان خود اپنی عقل سے کچھ کام لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو حکم دیا ہے وہ صبر کا حکم دیا ہے، اور یہ شہادت پھر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔ ان کا مقام، رتبہ اور درجہ تو ویسے بھی بہت بلند ہے، اور پھر شہادت سے تو ان کے مقام اور رتبے کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ بار بار فرما رہا ہے کہ ان کو مردہ مت سمجھو، یہ زندہ ہے۔ لیکن اگر مردہ بھی کوئی ہو جائے، یہ نہیں، شہید کے علاوہ اگر کوئی مردہ بھی ہو تو بھی ہم لوگوں کو اس بات کا حکم ہے کہ ہم اس پر صبر کریں۔ تو بہرحال ہمارے جو حضرات جا کر شریک ہوتے ہیں، یاد رکھیں جب آپ حضرات ایسی مجالس میں شریک ہو رہے ہیں تو ایک تو دشمنان صحابہ کے ساتھ مشابہت ہے جو حرام ہے، دوسرے وہاں پر آپ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کفر و شرک آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، بلکہ آپ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ بھی اس گھوڑے کو چومتے ہیں، اس کے جو لعاب گرتا ہے، رال جو ٹپکتا ہے، اس کو وہ لوگ جیسے کرتے ہیں آپ لوگ بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ اس کے آگے جا کر لوگ سجدے کرتے ہیں، تو اس میں آپ بھی برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ لوگ وہاں شرکت کریں گے تو اس سے ان کو تقویت ملے گی۔ تو اگر سنی حضرات ان چیزوں سے ذرا احتیاط کریں تو دشمنان صحابہ کو تقویت نہیں ملے گی۔ ہمارے ساتھی اگر ایسے مجالس میں جانا چھوڑ دیں اور تو اس میں یہ لوگ خود ہی کمزور پڑ جائیں گے۔ اب رہی ہے کہ وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ غلط ہے اور اس کا شریعت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر مذہب کا بعض لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کے مذہب میں کچھ کرنا پڑتا ہے، اگر آپ نے وہ کرنا چھوڑ دیا تو آپ کا مذہب ہی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ حضرات اس پر ٹھنڈے دل سے سوچیں، اگر شیعہ حضرات ماتم کرنا چھوڑ دیں
تو چند سالوں کے اندر اندر ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، ان کا مذہب ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے یہ کسی حال میں بھی ماتم کو چھوڑ نہیں سکتے۔ بہرحال ہمارے حضرات ایسے مجالس میں ان کے تشبہ مشابہت سے گریز فرمائیں، ورنہ ان کو اگر آپ تقویت دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا انجام بھی انہی میں سے ہو جائے۔ ہر کسی کا اپنا مذہب اس پر عمل کرے۔ میں اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر رہا ہوں، کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے، کہ جو ہمارے سنی حضرات ہیں وہ حضرات کم از کم اس چیز کا اہتمام کریں اور ایسے مجالس میں جانے سے گریز کریں، ورنہ اس جرم میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔